ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثالث وعن عبد الله بن الصنابحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قاربها فإذا زالت فارقها فإذا دنت الغروب قارنها فإذا غربت فارقها ونهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة تلك الساعات رواہ مالک و احمد و نسائی۔ 3 کتابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ حدیث جو نشر کر رہے ہیں اس کو خود امام مالک نے بھی روایت کیا اور اسے امام احمد نے بھی روایت کیا، اس کو نسائی نے بھی روایت کیا، اور یہ تیسری فصل ہے جس میں کہ حضور نے نماز پڑھنے سے روکا، اس کی تیسری فصل ہے۔ عبادات میں نماز جیسی تو کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بھی اوقات ہیں، ہر وقت نہیں پڑھ سکتے۔ کچھ اوقات ایسے ہیں جہاں حضور نے روک دیا۔ اب حضور فرما رہے ہیں، روایت ہے عبداللہ صنابحی سے، کچھ لوگوں نے اس کو ابو عبداللہ لکھنا شروع کیا، لیکن وہ تابعی ہے، یہ عبداللہ صنابحی صحابی ہے، وہ خود روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کے ساتھ شیطان کی سینگ ہوتی ہے، یعنی طلوع کے وقت شیطان جو ہے بھرپور فتنہ کرتا ہے، اور وہاں سورج کے پاس ایسے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، لگتا ہے سورج کی سینگ ہے یہ۔ وہ اس لیے کہ جو بھی خدا کے سوا کسی کو پوچھتا ہے اس میں شیطان کا عمل دخل تو ہے، یہ بات سمجھ، وہ جانتا کہ یہ میری کیسے، ورنہ تو جس نے سورج کو بنایا ہے، چاند کو بنایا ہے، دریا کو بنایا ہے، پہاڑ کو بنایا ہے، پستی کو بنایا ہے، بلندی کو بنایا ہے، نفع کو بنایا ہے، نقصان کو، صرف عبادت اس کی بنانے والے کی ہے۔ لیکن اب یہ تو بہت زمانے سے اس کو پوچھ رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے یہ شیطان کی سینگ کے ساتھ طلوع کرتا ہے، یعنی شیطانی فتنے کے ساتھ۔ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، جب سورج اونچا ہو جاتا ہے، بلند ہو جاتا ہے تو جدا ہو جاتا ہے۔ بس صرف اس کو طلوع کے وقت ہی پوچھتے ہیں، اور نصف النہار میں پوچھتے ہیں، اور غروب کے وقت پوچھتے ہیں، تو جب پوچھتے ہیں وہاں سینگ کی طرح سے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنا فتنہ شروع کر دیتا ہے۔ آدمی سو جاتا ہے، شیطان اس کا فتنہ نہیں سوتا ہے، یہ سمجھ لینا آپ۔ تو جب سورج بلند ہو جاتا ہے تو یہاں سینگ غائب ہو جاتی ہے شیطان کی۔ ثم اذا استوت قارنها، کہ جب سورج سیدھا چمکتا ہے بالکل، جب سایہ گم ہو جاتا ہے پھر آ جاتا ہے، فیضا زالت فارقہ، لیکن جب سورج ڈھل جاتا ہے پھر ہٹ جاتا ہے، یعنی جب پوجنا لوگ چھوڑ دیتے تو ہٹ جاتا ہے، پوجنا شروع کرتا ہے تو ڈٹ جاتا ہے، پھر کیا ہے میں یہاں ہوں۔ فیضا دنت للغروب، جب سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے تو پھر آگے کھڑا ہو جاتا ہے اس کے سامنے، اس کی سینگ بن جاتا ہے۔ فیضا غربت، بہت یہ ہے وعن ابی بصرۃ الغفاری قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المخمس صلاة العصر فقال ان هذه صلاة ورثت على من كان قبلكم
فضيقوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى تطلع الشاهد والشاهد النجم رواہ مسلم۔ یہ دوسری حدیث جو میں نے ابھی پڑھی ہے جو ابو بصرہ غفاری سے ہے، کہتے ہیں ہمیں حضور نے نماز پڑھائی مقام مخمس میں عصر کی نماز، تو ارشاد فرمایا یہ نماز ہے یعنی عصر کی نماز، یہ پیش کی گئی تھی تم سے پہلے بھی لوگوں پر عصر کی، لیکن ہوا کیا؟ فضیعوها، تو انہوں نے اس کو ضائع کر دیا۔ عصر ان پر بھی پیش ہوئی تھی لیکن انہوں نے نہیں لیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ جمعہ ان لوگوں کو اگلی امتوں کو بھی پیش ہوا تھا تو نہیں لیا، سنیچر لے لیا یہودیوں نے ہفتہ، اور اتوار لے لیا نصارہ نے، سمجھ میں پیش ہوا تو جمعہ سب کے اوپر، اس امت کے نصیب میں تھا، مل گیا جمعہ۔ ان کو بہت سی چیز پیش ہوئی تھی نہیں لیا انہوں نے۔ اب مسلمان بھی وہی سنڈے جو ہے نہ سمجھنے کی وجہ سے سنڈے شروع کر دیا، اور کہاں تک لوگ بدلے ہیں میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بہت زیادہ بدل گئے ہیں۔ کسی بھی جانکار سے آپ پوچھ لینا، اس کے سوا کچھ نہیں کہے گا جو میں کہہ رہا ہوں۔ بس رسم و رواج کی حد تک اور کچھ عبادات کی ظاہری رسوم کی حد سے زیادہ مسلمان کچھ نہیں جانتا، سیکھا ہی نہیں اس نے، اور اسی لیے نقصان بھی سب سے زیادہ وہی اٹھا رہے ہیں دنیا میں۔ تو عصر کی نماز کے بارے میں حضور کہتے ہیں یہ نماز تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیش کی گئی تھی لیکن انہوں نے ضائع کر دیا، اس کو نہیں لیا۔ ان هذه الصلاة ورثت على من كان فضيعها فمن حافظ عليها كان له اجره مرتين، جس نے عصر کی نماز کی حفاظت کی اس لیے اس کا دوہرا اجر ہے۔ اگلی امتوں نے ضائع کیا، اس امت نے لے لیا عصر کو، ایک تو لینے کا ثواب ہو گیا۔ دوسرا ثواب عصر کی لوگ بہت زیادہ حفاظت کرتے ہیں، دوہرا اجر۔ ایک تو لینے کا نہیں لیا تو لوگوں نے اس امت نے لیا، دوسرے اس کی حفاظت دوہرا اجر ہے عصر میں۔ نماز ایک پڑھ رہے ہیں آج دوہرا ہے، 2 بار، اللہ جو چاہتے اس امت کو دینا تھا تو دے دیا۔ ولا صلاۃ بعدها، اور عصر کے بعد نماز نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں بار بار تاکید کی، عصر کے بعد نفل کوئی نماز نہیں ہے، عصر کے بعد ولا صلاۃ بعد، اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ حتی تطلع الشاہد، یہاں تک کہ شاہد طلوع کرے، شاہد، اور شاہد کے بارے میں لکھتے ہیں وہ شاہد نجم، شاہد کس کو کہا گیا ہے؟ ستارے کو، یہاں تک کہ ستارہ طلوع کرے، اس کا نام ستارے کا شاہد ہے۔ شاہد اس کو کہتے ہیں جو گواہی دے، یہ ستارہ رات کے آنے کی گواہی دیتا ہے، رات ہی کو تارہ دکھائی دیتا ہے، دن کو کوئی تارہ دیکھتا نہیں، اسی لیے محاورہ ہے ان کو دن میں تارے نظر آتے ہیں۔ دیکھا دن میں کہاں تارہ دکھائی دیتا ہے بھیا؟ جہاں سورج چمک رہا ہو رات میں کہاں تارہ دکھائی دیتا ہے؟ آفتاب اندر جہاں آنگل کی جو سوال جب آفتاب چمک رہا ہو کہاں کون تارہ اس وقت دیکھ، تارے ہوتے ہیں اس وقت بھی، تارہ جب دکھاتے سمجھ لیجیے رات آ گئی۔ اسی لیے جب سورج غروب جب چاند دکھائی دیتا ہے تارے دکھائی، اس کو شاید کہا یہاں تک کہ شاہد طلوع کرے یعنی تارہ دکھائی دینے لگے آسمان میں تارے۔ اب جو ہے اب نماز پڑھو، آج بات سمجھنا۔ الحمدللہ یہ 2 حدیثیں ہو گئی ہیں۔ اب اس فصل کی جو اور حدیثیں ہیں انشاءاللہ جب آپ سن لیں گے اس کے بعد پھر جماعت کا ذکر آ جائے گا، جماعت کا تذکرہ ہوگا کہ اللہ نے جماعت میں مسلمانوں کے لیے کیا رکھا ہے، اور الگ 1.5 اینٹ کی بنانے میں مسلمانوں کا کتنا بڑا نقصان ہے، وہ سب باب الجماعت میں آپ سنیں۔ اسی لیے جسے دین کی تھوڑی بھی سمجھ آئے وہ جماعت کی نماز کسی طرح نہیں چھوڑے گا، بس جماعت سے ہی پڑھے، یہ نہیں کہ جماعت کے وقت ہی جماعت میں رہے، دوسرے وقت بھی جماعت سے ہی منسلک ہونا ہے۔ بس لوگوں کو کوشش کرو کہ لوگ جماعت سے قریب رہیں اور جماعت سے قریب رہیں، جماعت کو نفع پہنچانے کی کوشش کریں، نقصان سے بچانے کی کوشش کریں۔ صرف اپنے فائدے کے لیے دوڑ بھاگ کرنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جب ہاتھ اٹھائیں تو جماعت کے لیے اٹھائیں، بس آئے گا باب، بہت عظیم باب ہے۔ جب ہاتھ اٹھائیں تو پوری جماعت کے لیے اٹھائیں، پھر اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، اچھوں کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کی اچھائی زیادہ کرے، ان کی عمر لمبی کرے، بروں کے لیے دعا کرو کہ اللہ اچھائی کی توفیق دے۔ تم تو دعا کرو، اگر کسی کے حق میں نہ بھی قبول ہوئی تو تمہارے حق میں تو قبول ہو جائے گی۔ بس یہ دین کا درس ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔